جی ناظرین، خدا یسوع کے عظیم اور قادر نام میں ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، اور ہمیشہ کی طرح میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو خیریت سے رکھے، محفوظ رکھے، خوش رکھے۔ ایک بار پھر سے بہت شکریہ ان تمام نئے لوگوں کا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، میری ویڈیو کو آگے شیئر کیا اور اس کو لائک بھی کیا۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اور ابھی جو لوگ نئے آئے ہیں اس چینل پہ، وہ بھی اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت جو ہے میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے آنسرنگ ذاکر نائک، یعنی کہ ذاکر نائک کو ہم جوابات دے رہے ہیں ان کے اعتراضات کے اور سوالات کے۔ اور بائی دا وے، جب خدا کے فضل سے یہ ہم اس کو مکمل کرتے ہیں، جیسے جیسے یہ ویڈیوز اس کے اوپر بناتے ہیں ہم مزید، تو آئندہ جب یہ ویڈیوز مکمل ہو جاتی ہیں یا ایک جو ہے اچھی تعداد مکمل ہو جاتی ہے ہماری ویڈیوز کی، تو اس کے بعد جب بھی آپ سے کوئی یہ کہے گا کہ جا کے ذاکر نائک کی وہ ویڈیو دیکھ لیں، وہ ولیم کیمبل کا مناظرہ دیکھ لیں، تو آپ نے پھر ان سے پتہ کیا کہنا ہے کہ جو ہم نے جوابات دیے جا کر وہ بھی دیکھ لیں۔ تو ابھی جو ہے ہم ایک اور سوال کے اوپر بات کریں گے، اعتراض کے اوپر جو ذاکر نائک نے پیش کیا، اور وہ بھی پیدائش پہلے باب میں سے ہے، پہلا باب اس کی 14ویں آیت، جہاں پر لکھا ہے خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، بائبل کے اندر سائنٹیفک ایرر ایک اور یہ ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ دو بڑے نیر ہیں، یعنی کہ دیر آر ٹو گریٹ لائٹس، یعنی کہ چاند بھی ایک روشنی کا منبع ہے اور سورج بھی، یعنی کہ چاند اور سورج دونوں روشنی دیتے ہیں۔ حالانکہ سائنس کے مطابق ایسا نہیں ہے، کیونکہ کیونکہ چاند جو ہے اس کی تو منعکس روشنی ہے، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے۔ تو دیکھیں بائبل کے اندر یہ سائنٹیفک ایرر ہے، سائنسی طور پہ غلطی موجود ہے، اس سے کیونکہ بائبل چاند کو بھی ایک نیر کہہ رہی ہے، یعنی کہ سورس آف لائٹ کہہ رہی ہے۔ تو یہ اعتراض جو ہے اب اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پہلے نمبر پر تو ہمیں کانٹیکسٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر جو امیڈیٹ کانٹیکسٹ ہے، فوری سیاق جسے کہا جاتا ہے، اسے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے۔ یہاں پر دراصل جو بات ہو رہی ہے وہ ان کو سورج چاند ستاروں کو بنائے جانے کا مقصد جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ دوبارہ اسے میں پڑھتا ہوں، اب چونکہ آپ نے یہ بات سن لی ہے تو جب دوبارہ اس آیت کو میں پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ میں نے کیا بات کی ہے۔ اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں۔ تو یہاں پر اصل میں ان کی ڈیوٹیز اسائن کی گئی ہیں۔ سورج اور چاند کو جو بنایا گیا ہے، ان کے بنائے جانے کا مقصد یہاں پر بیان کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم آخرت کی بھی بات کریں، قیامت کی بھی بات کریں، تو نہ صرف مسیحیت میں بلکہ اسلام میں بھی سورج اور چاند کو لے کر کافی ساری نشانیاں کہ ایسے چاند ایسے ہو جائے گا، چاند تاریک، سورج تاریک ہو جائے گا، چاند جو ہے وہ خون کی مانند ہو جائے گا۔ اور بلڈ مونز کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے، اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کافی زیادہ پیشین گوئیاں جو ہیں وہ جڑی ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ جو ہم دن گنتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نا 14ویں کا چاند، اور پھر کیلنڈرز کی جو سرکولیشن ہے، اور حتیٰ کہ کئی مذاہب میں جو ہے وہ عیدوں کے جو سیلیبریشنز ہیں ان کا تعلق بھی یہ چاند سے ہے۔ اور یہاں سے ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ جو خدا نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا ان کو، وہ مقاصد آج بھی یہ دونوں پورے کر رہے ہیں، دنوں، سالوں، مہینوں، نشانوں کے امتیاز کے لیے۔ تو یہاں پر ان کے بنائے جانے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر تو یہ بات ہو ہی نہیں رہی، یہ بحث ہو ہی نہیں رہی کہ چاند کی اپنی روشنی ہے یا نہیں۔ ہاں، بائبل مقدس میں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، تو بالکل آپ جان سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے 3 حوالہ جات جو میں پیش کروں گا۔ پہلا جو حوالہ ہے وہ حزقیل نبی کے صحیفہ میں سے ہے، اس کا 32واں باب 7ویں اور 8ویں آیت لکھا ہے، اور جب میں تجھے نابود کروں گا تو آسمان کو تاریک اور اس کے ستاروں کو بے نور کروں گا، سورج کو بادل سے چھپاؤں گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ خدا چھپا سورج کو رہے اور چاند روشنی نہیں دے گا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ بائبل کو اس بات کا پتہ ہے، خدا نے بائبل میں یہ جان بوجھ کے اس طرح لکھوایا ہے کیونکہ جو خدا سورج اور چاند کو بنانے والا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے۔ اس سے جب سورج تاریک ہوگا تو چاند بھی اپنی روشنی نہیں دے گا کیونکہ منعکس روشنی ہے وہ۔ اسی طرح سے ایک اور حوالہ پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے، متی کی انجیل 24واں باب اس کی 29 آیت لکھا ہے، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد
سورج تاریک ہو جائے گا. اگر تو بائبل کی یہ تعلیم ہوتی کہ چاند کی اپنی روشنی ہے تو سورج کے ساتھ ساتھ چاند کا بھی ذکر ہوتا کہ سورج اور چاند دونوں تاریک ہو جائیں گے. لیکن یہاں کیا لکھا ہے؟ اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی. تو یہاں پر بھی سورج جب تاریک ہو جائے گا تو چاند بھی اپنی روشنی نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ چاند کی اپنی روشنی ہے نہیں، وہ منعکس روشنی ہے. تو بائبل میں تو واضح ہے. چلیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ واضح نہیں تھا تو اس سے بھی واضح آیت آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. ایوب کی کتاب، ایوب نبی کا صحیفہ 25واں باب اور اس کی 5ویں آیت لکھا ہے، دیکھ چاند میں بھی روشنی نہیں اور تارے اس کی نظر میں پاک نہیں. اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ کوئی واضح آیت ہو سکتی ہے. صاف لکھا کہ چاند میں روشنی نہیں ہے، یعنی کہ اس کی اپنی لائٹ نہیں ہے، ریفلیکٹڈ لائٹ ہوتی ہے اس کی. تو پرابلم یہ ہے کہ ذاکر نائک صاحب اور ان کو جو سن کر ان کی باتوں کو منون اسی طرح سے مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، وہ خود تحقیق نہیں کرتے، خود مطالعہ نہیں کرتے بائبل کا. اور انہوں نے اپنے من میں یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ ہم نے جب بھی بائبل کو پڑھنا ہے تو اسی نیت سے پڑھنا ہے کہ یہ اس میں پرابلمز ہیں، یہ بدلی ہوئی ہے اینڈ سو آن. لیکن اگر آپ خالص نیت سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں اس طرح کی پرابلمز تو نہیں ہیں. البتہ یہ ہے کہ جن باتوں کو پرابلمز کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، جب ان کا تحقیقی جائزہ لیا جائے تو زیادہ خوبصورتی سے نکھر کے بائبل سامنے آتی ہے. تو ایک بار پھر سے بہت شکریہ آپ کا جنہوں نے اس ویڈیو کو دیکھا. اسے آگے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور خدا کے فضل سے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.